بآواز بلند اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیں. ہم پڑھتے ہیں، سرکار سماعت فرماتے ہیں. بآواز بلند پڑھیے گا سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود حضور نبی اکرم شفیع معظم آقائے نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں سرور انس و جاں سلطان دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد آج کی یہ خوبصورت بزم ہمارے انتہائی محترم اور پیارے بھائی جناب بھائی محمد عمران بشیر صاحب، انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بزم کا انعقاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضور کے میلاد کا صدقہ ان کی آنے والی زندگی میں مزید برکت عطا فرمائے. یہ اپنی نئی زندگی کا آغاز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ انہیں ساری زندگی میلاد مصطفیٰ اور ذکر خدا کی برکات نصیب فرمائے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کام کی ابتدا اچھی ہو اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے. تو الحمدللہ یہ اچھی ابتدا کر رہے ہیں اور ابتدا میں یا ذکر خدا ہوگا یا ذکر مصطفیٰ ہوگا. اللہ ان کی زندگی میں بہار عطا فرمائی اور ان کی ساری زندگی انہیں میلاد مصطفیٰ کی برکات نصیب فرمائی. ہم سب بڑے خوش وقت اور خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی میں ایک بار پھر اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرنے اور اللہ نے سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر سرکار کے لیے ہم سب کو پسند کیا ہے. کیونکہ محفل میں بندہ اپنی مرضی سے نہیں آتا بلکہ اللہ اور رسول کے بلاوے پہ آتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، در در پہ یہ سر جھکایا نہیں جاتا. ارے آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، ہر کسی کو محفل میں بلایا نہیں جاتا. اس لیے ہم خود نہیں آئے بلکہ رسول پاک کے بلاوے پہ آئے بیٹھے ہیں. تو یہ ہماری خوش بختی ہے. میں ایک بار پھر گزارش کروں گا جتنے احباب باہر کھڑے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تمامی دوستوں احباب سے، مہمان حضرات سے، اہل محلہ گو والوں سے میری گزارش ہے کہ بڑی مہربانی مسجد میں تشریف لے آئیں. انشاءاللہ تعالیٰ علماء کرام الحمدللہ تشریف فرما ہیں. زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ آپ کی اس جامعہ مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری صدیق صاحب آپ الحمدللہ جلوہ گر ہیں. بلبل مدینہ جناب حافظ محمد امین صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں. پیکر سوزو گداز جناب حافظ محمد حسنین آسفی صاحب، جناب محترم بھائی حافظ عدیل صاحب، دیگر حضرات تشریف فرمائے ہیں. اور جن کا خصوصی کتاب ہے تاجدار فصاحت، نو بہار کتابت، خطیب اہل سنت، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری عبدالوحید صدیقی صاحب، وہ بھی الحمدللہ بالکل یا پہنچ چکے ہوں گے یا پہنچنے والے بالکل قریب ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد آپ بھی مسجد میں جلوہ گر ہوں گے اور اپنے خوبصورت بیان سے ہم سب کی قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. تو جتنے احباب باہر کھڑے ہیں سب سے گزارش ہے کہ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو رہا ہے. بڑی مہربانی مسجد میں تشریف لے آئیں. جتنے احباب تشریف فرما ہے کہ نعرہ بلند کریں. اس کے ساتھ ہی میں 2-3 اشعار حمد باری تعالیٰ کے پھر تلاوت قرآن پاک سے محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر.
خدا کے نام پہ یار جہاں جہاں بیٹھے ہیں پورا ہاتھ اٹھا کے بولیں نعرہ تکبیر، محبت نال بولو تو محبت نال ذوق نال شوق نال بیٹھنا تو محبت نال نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آئیے میں حمد باری تعالیٰ کے دو تین اشعار پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، مقدر بانٹنے والا میرا خدا مقدر بانٹ دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہے بہت زیادہ عطا فرمائے، جسے چاہے بہت کم عطا، یہ رب کی عطا ہے۔ اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی کو کم دے کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ شکر کیسے کرتا ہے، میرا بندہ خرچ کیسے کرتا ہے۔ سنیے گا کہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ اور حفاظت اس کو کرنی ہو، حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کے دشمن سے تو ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے، ابابیلوں کے لشکر سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے۔ اور محبت اس کو ہو جائے تو محبوب کی خاطر جو بندہ یہ سمجھے اللہ نے جان دی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ، اولاد دی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ، مال دیا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ، کاروبار دیا ہے تو حضور کا صدقہ، جو یہ سمجھے کہ مجھے جو ملا ہے سرکار کا صدقہ ملا ہے، آخری جملے پہ نہ اس کا ہاتھ نیچے رہے نہ اس کی زبان بند رہے، ہاتھ اٹھا کے بولے گا۔ پہلے سنی کہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے تو ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے۔ اور محبت اس کو ہو جائے، محبت اس کو ہو جائے تو محبوب کی خاطر زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے، زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے، زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے۔ آئیے محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ جو حباب اس انتظار میں تھے کہ محفل پاک کا آغاز ہوگا تو مسجد میں جائیں گے، ان سے گزارش ہے بڑے مہربانی تشریف لے آئیں۔ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ جناب محترم قاری محمد صدیق نقشبندی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور آیات بینات سے محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ محبت کے ساتھ ایک نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، سارے بولے سارے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا
الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم فأنت خير الراحمين صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ انتہائی خوبصورت انداز سے جناب محترم قاری محمد صدیق صاحب آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں انداز میں میرا مالک مزید برکت عطا فرمائے۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت اور صورت کا عنوان نظر آیا، مازاگ ہے آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ محبت سے بولے سارے سبحان اللہ۔ قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، صحیفے جو بھی ہوں مثل قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفے جو بھی ہوں مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو جس کے دل میں تعظیم سرکار دو عالم کی، ارے عبادت ناک کرے مسلمان ہو نہیں سکتا، عبادت ناک کرے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ حضور کی بارگاہ میں دلہائی عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم حافظ محمد عدیل صاحب، آپ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں دلہائی عقیدت و محبت پیش کریں۔ جناب حافظ محمد عدیل صاحب محبت نالے کے نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، بولو سارے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم والدین وعلی آلہ وأصحابه وذرياته وأهل بيته أولياء أمته وعلماء سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا يا حبيب الله اسمع قالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشكى لنا خذ يدي ساهل لنا أشكى لنا يا رسول الله انظر حالنا میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و دوستو، اللہ رب العالمین کی بے شمار لا تعداد اور گنت مرتبہ مدثنا کے بعد پیارے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات شفیع معظم شب اسرار کے دلہا صاحب لولاک نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا نذرانہ ہدیہ عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے محبوب، اے میرے پیارے، ان لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کیا کرو۔ اے محبوب، ان لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا
چونکہ اللہ رب العالمین نہایت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ محبت، حضور کی محبت ہی عین عبادت ہے۔ بندہ ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا رہے، لیکن اگر دل میں اللہ کے حبیب کی محبت نہیں تو پھر کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ تو جنہوں نے حضور کے ساتھ محبت کی ہے ان کا نام قیامت تک زندہ و سلامت رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب بھی حضور کا نام آتا، اس لیے گرامی محمد کسی سے سن لیتے، کانوں میں آواز پڑ جاتی علامہ اقبال کے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس قدر حضور کے ساتھ محبت کی ہے کہ اعلیٰ حضرت آپ سے سوال کرتے ہیں کہ علامہ صاحب بڑے بڑے یورپین ممالک میں جا کے بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، بڑی ڈگریاں اور ڈاکٹریٹ کی یعنی کہ ڈگریاں لی ہیں، لیکن عاشق رسول ہیں، مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتے ہو؟ علامہ اقبال کا حضور کے ساتھ عشق دیکھیں، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں کیسے جاؤں حضور کے در پہ کہ اتنی بڑی ہستی ہے، اللہ کے پیارے محبوب جن کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، میں کیسے جاؤں حضور کے در پہ؟ میں تو ایسے حضور کے در پہ جانا چاہتا ہوں کہ جو راستہ مدینہ کو جاتا ہے، کاش میں اس راستے کی خاک بن جاؤں اور کسی مدینے جانے والے کے قدموں سے لپٹ کے میں خاک بن کے مدینے میں پہنچ جاؤں۔ علامہ صاحب کا یہ عشق ہے، اور باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن ٹائم جو ہے یہ اشارہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی والدہ، آپ کی بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھیں حضور کے ساتھ چرن پرن حیوانات و نباتات ہر چیز نے حضور کے ساتھ محبت کی ہے۔ بکریوں نے حضور کے ساتھ محبت کی ہے، ہرنیوں نے حضور کے ساتھ محبت کی ہے، اور بلیوں نے حضور کے ساتھ محبت کی ہے۔ زمانہ مبارک میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی رضائی بہن حلیمہ سعدیہ